نام مٹا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈسگنیشن بولنا چاہیے، پوسٹ جو اللہ نے پوسٹ دیا تھا ان کو، نبی، آخری نبی، وہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو وہ اتنی برداشت، یہاں تک کہ معاملہ مٹا دیے تھے، اتنا چھوٹا بنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے بیٹھ کے زمین میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اتنی عاجزی ان کے ساری، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکل پڑے، ان کا مقصد اللہ کی راہ سے روکنا تھا۔ اصل میں کیا تھا، ایسے لوگ جو رہتے جو خود کے لیے میپن کے لیے نکلتے، تو ان کا کیا معاملہ رہتا، دراصل میں ان کا مقصد یہ رہتا کہ اللہ کی راہ سے روکنا رہتا، کہ میری بات نہیں چلی اگر، تو پھر اللہ کی بھی بات کسی نے چلایا تو میری بات کے خلاف چلا رہا، تو پھر وہ کیا کر رہا، وہ اللہ کی بات کو کٹ مار دے رہا، خود کی بات چلانا چاہتا، تو اللہ کے راستے سے روک رہا اصل میں، کہ ڈائریکشن ایک معمولی بندے نے یا ایک چھوٹی جماعت نے، ہم جب ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک چھوٹی سی جماعت یا کم پڑھا لکھا اس نے اللہ کی بات کیا کہ قرآن میں ایسا ایسا ہے، تو اس کی طرف دیکھنا ایسا کہ ایسا کیسا، چھوٹی جماعت ایک معمولی، اور وہ اپنی بات چلا رہا تھا، بات تو میری چلنا چاہیے، تو یہ ہے، اس کو ہم نے اس کی پرشنسا کرنا کہ یار آپ ہمارے ذہن میں نہیں آیا، آپ کے ذہن میں آ گئی یہ بات، نہیں ٹھیک ہے، بالکل قرآن کے مطابق ہے، آپ کی بات چلائیں گے ہم، ہاں جی ہمارا یہ فیصلہ ہے جی، مخالفین جو ہے جن کے ساتھ میں ہمارا ڈسکشن ہو رہا، مقابلہ ہو رہا، جنگ کی شکل میں ہو، ڈیبیٹ کی شکل میں ہو، یا اور کسی معاملے میں کسی مدعے کو لے کر، جیسا مندر مسجد کا معاملہ آیا تھا، تو دکھتے تھے ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں، لیکن پھر بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں تھے، کچھ لوگ کچھ اور کچھ لوگ کچھ، کم پھوٹ تھی لیکن پھوٹ تھی، تو گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل پڑے تھے، ان کا مقصد اللہ کی راہ سے روکنا تھا۔ اصل میں کیا تھا، انہوں نے دل سے وہ نکلے تھے کہ بھائی اللہ کا جو قاعدہ رہا تو اس کے آگے ہم سرنڈر نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کریں گے، میں جو ہوں میری بات چلنے کو نہ وہاں پر، اس کے لیے نکلے تھے، اور اللہ نے ان کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے سارے کاموں پر گھیرا ڈال دیا تھا۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ تو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے دلوں میں آیت موجود ہے، وہ تک کہ اللہ اس چیز سے بھی واقف ہے، کہ ہم کوئی چیز ظاہر کر رہے ہیں، کچھ بڑی عاجزی، اور ہمارے دل میں عاجزی نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ ہے کہ میری بات چلنا چاہیے، میرے گروہ کی بات رہ جانا، کہ کوئی فیصلہ ہوگا تو بعد میں بولے کہ ارے کیا اچھا گروہ ہے، کیا اچھا ذمہ دار، کیا بہترین بات پیش کرے، ان کی بات کے مطابق کمپرمائز ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو وہ، اور اللہ نے ان کے سارے کاموں پر گھیرا ڈال دیا، ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہے، کہ جب مقابلے پر آتے تو یہ اپنی خود کی بات چلانا چاہتے، خود کا میپن کو ترجیح دیتے، یہ اللہ کی بات کے لیے خود چھوٹے ہونے کو تیار نہیں ہے، تو وہ دلوں کے حال اللہ جانتا۔ تو ہم جو بھی کام کریں، انفرادی سطح سے کام کریں یا اجتماعی سطح سے، تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا، لیکن دیکھیں گے آپ جماعتیں جو ہے، ہم اجتماعی سے جڑ بھی جائیں تو جماعت کے جو ذمہ دار رہیں گے، زیادہ تر یہ دیکھنے میں آ گیا اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی سوال رکھیں ان تک کے، تو ہم یہ آپ کو کیا سمجھتا، اجتماعیت کا فیصلہ اتنے سارے لوگ غلط ہے کہ ارے بھائی قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے، نہیں ہمارا سب مل کے یہ فیصلہ ہو گیا، یہ تو آپ ہمارے فیصلے پر یہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ ہم کو تنقید کر رہے ہیں، اس طرح سے بتاتے۔ تنقید کی بھی دو چیزیں بتاتے ہو کہ ہاں تنقید، بھائی تنقید ہے کہ نہیں، کسی پوائنٹس پر میں آپ کو تنقید کر رہا ہوں تاکہ آپ میں سدھارنا ہو، نہیں تنقید نگیٹو بھی رہتی، پازیٹیو بھی رہتی، اس طرح سے بتاتے، جواب دیتے، لکھتے کہ تنقید نگیٹو بھی رہتی، ارے تنقید نگیٹو پازیٹیو کیوں رہیں گی بھائی، تنقید تو پازیٹیو رہتی کہ بھائی آپ میں سدھارنا آ جائے تو اس کے سدھارنے کے لیے تنقید کرتا ہو، ورنہ اگر وہ نگیٹو رہی تو وہ تو پھر تانا ہو گیا، اور قرآن کی آیت ہے مومن تانا نہیں دیتا، یہ تو ایسا ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ ہر چیز ایسی ہے کہ اللہ نگیٹو بھی ہے، نعوذ باللہ پازیٹیو بھی ہے، ارے اللہ پازیٹیو ہوتا، حق بات ہی بولتا، حق نگیٹو بھی ہوتا، پازیٹیو بھی ہوتا، ایسا ہو جائے گا، شیطانی عمل نگیٹو بھی ہوتا، پازیٹیو بھی ہوتا، ایسا تھوڑی ہوتا، شیطانی عمل یعنی نگیٹو رہیں گا، اس میں پازیٹیو کیا سوال ہے، اللہ کی بات جو حق رہیں گی تو حق ہی رہیں گی بالکل، یہی گڑبڑ کر کے رکھے، بس پرابلم یہی ہے، اس پر بھی میرے درس موجود ہے کہ جب قرآن کی آیت پیش کریں ہم تو وہ آیت برابر ڈائریکشن دیتی کہ بھائی اس کی میننگ تو ایسے ہے، تو ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ عربی متن کے حساب سے تو میننگ ایسے جا رہا ہے اس کے، تو نہیں، وہ عربی میں نہیں کیا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، 52 معنی ہوتے، اس طرح سے جاتے، اس پر بھی میں نے طویل درس دیا کہ کسی بھی زبان میں کسی لفظ کے ایک یا دو معنی بھی نہیں ہوتے،
52 تو बहुत दूर की बात रही, अगर 2-3 मायनी 52 मायनी हो गए तो वो तो ज़बान वजूद ही खो जाएगी अपना। हाँ, एक मायनी के कई अल्फाज हो सकते हैं कि उसके मायने एक ही है, जैसा अहमक यानी बेवकूफ़, तो वो बेवकूफ़ रहेगा उसके लिए, या और कोई वर्ड आ जाएगा उसके लिए, लफ्ज़ आ जाएगा। लेकिन अहमक के मायने थोड़ी किसी लफ्ज़ के 2 मायने थोड़े हो जाएंगे कि कहीं पर अहमक हो जा रहा है और कहीं पर अहमक यानी अंधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुफ्र के मायने इनकारी रहेंगे। अब उसके सबब वजह अलग अलग बनेगी, किस बात का इनकार, तो उसकी वजह सबब बनेगा। तो सबब मायने थोड़ी होते हैं, वजह तो कई रहेंगी कि इनकार किस वजह से किया, किस सबब से किया। वो सबब रहेगा कि हक के लिए किया कि ना हक के लिए इनकार किया। एक होता इनकार करना हक के लिए इनकार करना, और एक होता ना हक के लिए इनकार करना, अपनी बात चलाने के लिए इनकार करना। तो इनकार के मीनिंग थोड़ी बदलेंगे, ज़र्ब के मायने थोड़ी मीनिंग बदलेंगे। ज़र्ब लगाना यानी चोट लगाना, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने तलवार से मारा, किसी ने बातों से चोट पहुंचाई, तो ज़र्ब के मायने बदलेंगे। तो इन्होंने क्या करके रखी है, उलमाओं की अक्सरियत इसमें गर्क है कि जब कोई आयत का हम मायने बता दिए कि यह आयत तो ये तकाजा करती, तो नहीं मियाँ, आदमी में कि नहीं, एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं। अब क्या बोलना इंसान, इस्लाम कुरान को समझने के लिए 14 उलूम होना, 16 उलूम होना। अरे जो आयत की रूह है, किस भी ज़बान में पढ़ेंगे आप, जो ज़बान आपको आती तो आपको उसकी रूह बिल्कुल दिखेंगी। जैसा कुरान की आयत है, उस पर भी दर्स है कि हमने इनको बंदर बना दिया, इनको सुअर बना दिया। तो क्या समझते कि वो कम सुअर और बंदर ही बन गई थी, वो मकसद है अल्लाह का? अरे उनमें वो क्वालिटी आ गई थी सुअर की, वो बंदर की क्वालिटी आ गई थी। आज भी हम देखो बंदर की क्या क्वालिटी होती, करीम सोल्ड के, अब जो हमको था 8वीं क्लास में और बच्चों को 4वीं क्लास में ही है वो, कि वो बंदर नकल करता। तो क्या है, आप सब कैसे चलते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, उससे इनकार नहीं है कि कैसे चलते थे हम भी चले, लेकिन बस वहाँ तक के महदूद करके रख दिए। और अमल से खाली, ये कभी नहीं कि आप सल्लम कैसा बर्ताव था, कैसे ईमानदारी से रहते थे आप सल्लम, झूठ नहीं बोलते थे, किसी से बेईमानी नहीं करते थे, कैसे कुर्बानियाँ देते थे आप सल्लम। सूरह हदबिया के मौके पर जो बताया, कैसे अपने आप को छोटा कर लेते थे। तो उस तरह के ड्रेस वजह और कदम मिल जाएंगी, लेकिन अपने को छोटा करने के लिए तैयार नहीं। कहीं जिम्मेदार काम अगर फिट करे कोई काम के लिए, तो अपनी बात चलाने की कोशिश करेंगे, वो खुद ही मटकेगा वहाँ पर, छोटा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यह है, आप सल्लम अपने आप को छोटा बनाते थे। कई मौके में ये हुआ कि आप सल्लम कह रहे कि भाई वो आएंगे, मुकाबला करेंगे जंग के मौके पर, एक जंग के मौके पर साहबा कह रहे कि नहीं, बाहर निकल के हम जंग करेंगे, अटैक मारेंगे उन पर। तो आप सल्लम बोल रहे कि नहीं, मेरा ऐसा मशवरा। तो साहबा रसूल अजमैन कह रहे सब कि भाई आप समझे कि ये अल्लाह की वही है क्या? तो आप समझे नहीं, वही नहीं, ये मेरा मशवरा, मेरा ऐसा इरादा है, मैं ऐसा चाहता। तो खामोश, नहीं हम ऐसा चाहते ना। तो आप सल्लम उनकी बात पर सहमत हुए। इससे क्या ज़ाहिर होता कि आप सल्लम को गैब का थोड़ी इल्म था। जो बात अल्लाह बताता था गैब की कोई बात, तो कुरान की आयत आती थी तो आप सल्लम पेश कर देते थे, फिर वो गैब थोड़ी रहा, गैब को उजागर कर देते थे। और जो बात गैब की थी तो आप सल्लम के लिए गैब ही थी, कि जैसा जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है। आप सल्लम ने भी नहीं देखे जन्नत और दोज़ख को, लेकिन बताते जन्नत की सैर करे, दोज़ख का अज़ाब को देखे आप सल्लम ने। कुरान तो ये बताता कि जब दोज़ख जन्नत करीब कर दी जाएंगी, कुरान में आता, अभी करीब ही नहीं हुई किसी के, दोज़ख भड़का दी जाएंगी, अभी भड़का ही नहीं गई, तो कहाँ आप सल्लम देख लेंगे? बात टकराती ना कुरान की आयत से। तो ये चीज़ भी है ना कि अभी दोज़ख जन्नत, अभी तो हम लोग मर रहे हैं, अभी जिस्म और रूह के जोड़ जब मिलेंगे उसके बाद में सारी चीज़, सारे प्रोसेस होंगे ना, सारे लोग उठेंगे दूसरे सुर में, जिस्म रूह के जोड़ जब मिलेंगे। पहले सुर में सब मर जाएंगे, अभी जो पहले मरे वो मरे हुए, उसकी भी मैंने दर्स दिया। तो ये जब कुरान का मुताला नहीं करते, बारीकी से पढ़ते नहीं उसको गहराई के साथ में, जो ज़बान आती है हमको उस ज़बान में पढ़े हम, उसमें गहराई में घुसे हम। आयतें आपको ऐसी मिलेंगी कि कोई महावरे के तौर पर आयतें हैं कि जैसा इनको दोज़ख की बशारत दे दो, आपको इसको ये बता देगा कोई आलिम कि भाई दोज़ख की बशारत है, तो बशारत यानी खुशखबरी मानी होती है उसकी, तो दोज़ख की खुशखबरी दे दो, ये दोज़ख में भी जाएंगे, या फलानी शख्सियत आलिम साहबा या कोई वो गुनाह किए तो अब दोज़ख में जाएंगे, तो हाँ बशारत है ना मियाँ। तो दोज़ख में आग में जलेंगे, लेकिन आग उनको जलाएंगी नहीं, वो खुश होंगे कि आग जलानी नहीं मेरे को, बस फार्मेलिटी के हिसाब से अजाब दिखेगा लोगों को, आग अपनी तासीर खो देंगी।
ایسا ہوتا؟ اللہ اپنے قاعدے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا آگ میں جائیں گے تو آگ جلانے کے عمل کریں گے. تو بشارت محاورے کے طور پر یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، تو کیا وہ اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے کیا؟ سمجھ کے نہیں لیتے، اس لیے بتایا گیا ان کو. اس میں بیماریوں کا علاج ہے قرآن میں، تو چلے وہ آیت اب پڑھ کے بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے. ارے دل کی بیماری، قلب کی بیماری کا علاج اللہ نے جو بتایا، تو قلب یعنی جو ایمان، جو تم کو لگ گیا زنگ ایمان کا کہ تم کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی آیت جو صاف صاف کہتی اس کے مقابلے میں تم حدیث کھڑے کر دیتے قرآن کی آیت کے خلاف والی، اور بولتے کہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، ہم تو حدیث کے مطابق رہیں گے، جیسا قرآن میں دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. 20 سے 25 مقامات پر ہے، لیکن حدیث ہے جو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں اللہ نے کنڈم کیا، ضرب لگائی ان کے عقیدے پر. یہ کہتے کہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن. کیا انہوں نے اللہ سے کوئی حد لے رکھا ہے؟ یا اللہ پر وہ بات بولتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ تورات انجیل میں بھی ان کے کہا تھا، لیکن یہ عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ آج ہمارا بن گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ بھی موجود ہے پیشن گوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا تھوڑی علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ، ایک وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا ایسا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی اس بل میں میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. تو گھسے ہم، وہ ان کا جیسا عقیدہ تھا، تو وہ عقیدہ آج ہمارا بن گیا کہ دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے. جب دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے بھائی، تو گناہ ہونے تو نہ میرے سے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں کہ خوب بھگت کے نکل جاؤں گا میں. تو یہ چانس مانگنے کا کام. جنت میں نکلنے کا بولے تو نہیں آیا تھا نا ہمیشہ رہیں گے، تو میٹھا میٹھا چلتا، لیکن دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے. تو وہ بھی حدیثوں میں آتا کہ جو یہود و نصارہ کے پیٹرن سے چلیں گا تو اس کا حال ہم ویسی کر دیں گے یہود و نصارہ کے جیسا، کہ وہ دوزخ میں جائیں گے تو اس کو بھی بھر دیں گے دوزخ سے. اب پھر دوزخ وہ بھی آتا کہ دوزخ کچھ ہاؤس فل ہونے والی نہیں، جیسا پکچر ہال ہاؤس فل ہو جاتا، فل ہو گیا، اب کیا کرنا، اب تو ہاؤس فل ہو گیا تو کہاں آپ کو رکھنا، میں کتنے بھی پیسے دے ہم آپ کو دے سکتے. تو اللہ دوزخ سے پوچھیں گا کیا تو بھر گئی؟ تو دوزخ جواب دیں گے اور آنے دو. تو دوزخ کوئی اس بھرانتی میں یا اس میں مت رہنا، غلط فہمی میں کہ دوزخ ہاؤس فل ہو جائیں گی تو میں چھوٹ جاؤں گا، یا جنت اور دوزخ کے علاوہ بھی کوئی تیسری جگہ مکروہ والی جگہ ہے کہ اس جگہ رکھ دیں گا اللہ. ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلے تو یہ ہے قرآن کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بس قرآن کو تلاوت تک کے محدود کر کے رکھ دیے کہ بس تلاوت کریں گے. اپن بولو بھائی درس قرآن سن لو یا سنا دو، چلو سنیں گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھا کرو. نہیں 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا، یا میں روز 2 رکوع پڑھتا نا، کیا تو عربی میں پڑھ کے مردوں کو بخشائے تھے، سمجھتے کہ مل گیا ثواب، اور سیٹسفائیڈ، اس میں اطمینان. حافظ بنا دیے، اطمینان. حافظ اب بڑے، حافظ بنانا غلط نہیں ہے، تلاوت کرنا غلط نہیں، لیکن تلاوت کے معنی سمجھنا ضروری ہے. تلاوت کے معنی ہوتی پیچھے پیچھے چلنا. ڈاکٹر مرحوم مولانا اسرار صاحب نے بتایا تلاوت کے معنی یہ نہیں ہے پڑھنا تھوڑی ہوتے، صرف پڑھنا تو شامل ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن پیچھے پیچھے چلنا مطلب اس میں جو تلاوت کے بعد میں آیت کو سمجھنا اور ایز پر اللہ انسٹرکشن اپنی زندگی بسر کرنا. ایسا نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز قائم کرنا آتا. اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ نماز پڑھ لیے تو بات ختم نہیں ہو جاتی کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیے، ہو گئی بات. اب پھر بندر کیسے بن گئے؟ جیسا انہوں نے سنیچر کا قانون توڑا تھا، مچھلیاں مت پکڑو اللہ نے بولا تھا، اور بعد میں پھر جال ڈال دیتے تھے اور بعد میں پکڑتے تھے. ہمارا بھی یہ معاملہ ہے، دکان چالو ہے، 1:30 بجے کی جماعت بیٹا پڑھے گا، 2:30 بجے کی جماعت باپ پڑھے گا، اور 3 بجے آخری جماعت ہوئی تو اس میں چچا پڑھے گا. دکان دن بھر چالو رہیں گی. ارے بھائی، یا پھر کچھ لوگ پورے جمعے کی چھٹی مناتے ہیں. اب چھٹی کی ضرورت نہیں، جب اذان ہوتی 12:30 بجے جو وقت ہے، 12:20 25 12:30 بجے جہاں بھی، تو وہاں سے ساری کام جو حلال رزق بھی تمہارے لیے حرام ہے. اب تم 1:30 بجے کی جماعت پکڑ لیے تو نماز پڑھ کر آؤ اور لگ جاؤ روزی سے. ایسا تھوڑی اس 12:30 سے چالو ہے آپ کی دکان، کچھ بھی ہو جائے. تو یہ تو حرکت انہوں نے کیے تھے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا. نقل تو ہم بھی کیا ہے، اس بل میں ہم بھی گھسے. سور کی خصلت کیا ہوتی کہ اس کو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، بس اس کے سامنے کاجو کشمش گوڑمبی کتنی بھی اچھی رکھ دو چیز، خوشبودار اچھی اونچی چیز، اور میلا رکھو تو منہ مارے گا میلے پر ہی، وہ میلے پر ہی منہ مارے گا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سور بنا دیے. تو سور اب بندر نقل والے، اور ایسا سور بھی گھر کی بیوی خوبصورت، باہر منہ مارتا، آفس میں برابر منہ مارے گا.
پٹائیں گا اس کو، اس کے ساتھ لفڑا اس کا، اور بیوی شریف بیوی موجود ہے گھر میں، خوبصورت موجود ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دماغ کام نہیں کرتا کہ یار اس کی بیوی اتنی خوبصورت، اتنی شریف، اتنی فرما بردار، پنجگرہ نمازی، اور یہ اس کے لفڑے میں پھنس گیا، جو بیوی کو نہیں لاتا اس کو لاتا. تو یہ ہے سور کی صفت. آ جا بندر بن گئے، سور بن گئے. پھر سورہ اعراف میں غالباً آیت میں 175 آیت ہے، اس میں ان کی صفت کتوں کی سی ہو جائیں گی. یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان والا رہے گا لیکن صفت کتے کی ایسی ہو جائیں گی کہ اس کو دیے بھی تو ہانپتا، زبان نکالتا، بھوکا رہا تو بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی رہتی ہے، کھلا دو تب بھی زبان لٹکا کے جاتا ہو. ایک بیوی کرا تو بھی حرام خوری کرے گا، دوسری بھی کرا، 4 بھی کر دیں گے اس کو تو بھی باہر منہ ماریں گے، حرام خوری کرے گا. اس لیے پیٹ بھر کے بھی کھلا دیے تم نے اس کو، کتنا بھی پیسہ آ گیا تو وہ اس کو مزہ اس میں آتا کہ غلط طریقے سے لوٹنے کا کام. دیکھیں گے آپ، دیکھو منظر ایمان والے ہے لیکن پلاٹوں کے گالے چالو، لوگوں سے بے معنی چالو، پیسے ڈبا لے رہے، گھر بنانے کے لیے بیاج لے رہے بینکوں سے چالو، جہیز دان لے رہے. جہیز مانتے کہ نہیں غلط ہے، گفٹ کی جاتی ہے، گفٹ کی شکل میں. مالدار پارٹی اتنے جہیز دان لیتے، چیک کی شکل میں، بچے کی شادی ہو رہی تو جہیز، فریجر، کیا 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 ملیں گے آپ کو ایسے دکھتا. بالکل شادیاں پڑھاتے تو شادی کے نذرانے لیتے، 5,000 روپے لیتے شادی پڑھانے کا نذرانہ. صرف آدھا گھنٹہ لگتا شادی پڑھانے کے لیے، 2,000 لیتے. نذرانہ جائز ہے نا؟ تو یہ ہے وہ قرآن میں جو آتا، مت ملاؤ حق کے ساتھ میں باطل کو. کیا تھا حق؟ تو یہ ہے کہ نذرانہ لیتے آتا بھائی، تو نذرانہ لیتے آتا، تم قرآن پڑھا رہے تو اس کا پیسے تم عقد پڑھانے کے نذرانہ لے لیتے، آدھے گھنٹے کے 2,000 لے رہے. نذرانہ یہ جو دل سے دے دے وہ دے دے، عقد پڑھا دینا. اور بھائی کچھ نذرانہ وغیرہ دے رہے کہ آپ؟ ہاں دے رہے ہیں ہم 200 روپے، آپ لے لینا 200 روپے. نہیں بھائی کوئی زبردستی نہیں ہے. ارے یہاں تو زبردستی بھائی میرے ساتھ میں ہوا، میرے بچے کی شادی کے وقت میں اللہ کے بندے کے عقد پڑھانے والا رکن جماعت اسلامی کا، نہیں 2,000 ہونا بولے، نذرانہ ہے بولے وہ دینا پڑتا. تو یہ ہے چیزیں کہ مت ملاؤ حق کے ساتھ باطل کو. حق کیا تھا؟ نذرانہ لینا غلط تھوڑی تھا لیکن ملا ہے. اور نذرانے لوگوں کے بند کر دیے نذرانے، کہ پہلے ہمارے جو امراوتی میں ہمارے جہاں نیٹو پلیس ہے میرا وہ چلتا تھا، اور مقامات پہ بھی چلتا تھا، لوگ نذرانہ دیتے تھے. نہیں نذرانہ لینا غلط ہے، کھانے کے پیسے لے رہے کہ آپ لوگوں کے نذرانے بند، کہ نذرانے بند، کھانے کے پیسے لے رہے کہ آپ. یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت میں چلتا تھا بچپن میں، اس کی طرف سے 10 روپے نذرانہ، کوئی 5واں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، دلہن والے کو بھی دولہے والے کو ذمہ دار، دونوں سمجھی کھڑے ہو جاتے تھے. اعلان ہوتا تھا کہ 10 روپے، 5 روپے، 25 روپے، زیادہ سے زیادہ کوئی دیتا تھا وہاں پر. حد ہوئی کسی نے 100 روپے دے دیا تو بہت بڑی بات، مہنگائی کم تھی تو وہ بند ہو گئے. غلط چیز ہے نذرانہ. اور ملا جی کا، مولانا کا، قاضی صاحب کا نذرانہ چالو، یہ ہے بگاڑ کی صورتیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، اب پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے، اور کیسا سمجھنے، جیسا اللہ تو سمجھانا چاہتا ویسا سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد میں اس کو غور و تدبر کرنے. پہلے تو غور و سمجھنے کا ہم ارادہ کریں، غور و تدبر کرنے، اس کو سمجھنے، اور پھر سمجھنے کے بعد میں ایسا نہیں کہ بات ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا اور بس ہو گیا، اب لوگوں کو بتائیں گے، خود چلنے کو تیار نہیں، تو پھر وہ آیت آئیں گی، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کو بات وہ ناگوار گزرتی ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، تو اس پر عمل کرنے، اس بات پر کہ جب وہ اپنے پا معاملہ آتا، بچے کی شادی جہیز مت لو، اس پر عمل کرنے. اور عمل کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہ بس اس وقت میں عمل کرتے رہے، بعد میں پھر بھاگوڑے بھاگ جا رہے عمل سے. موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.